اس میں ہم کوشش کریں کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت والی بات ان کے کانوں تک پہنچا پائیں. اس لیے ایک طرف اگر آپ کہو نیت کی میں نے 2 رکعت نماز جمعہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، تو دوسری طرف دل میں یہ خیال آئے کہ ہم جس خدا کی اس بنائی ہوئی زمین پر چل کے آئے، جب اس خدا کے بنانے کا یہ عالم ہے تو اس خدا کی عبادت کا عالم کیا ہوگا؟ چل کے آئے، اگر یہ زمین نہ ہوتی ہم چل کے آ سکتے تھے؟ بولیے نہیں آ سکتے تھے. قرآن مقدس میں رب فرماتا ہے الم نجعل الارض مہادا، کہ کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کا بچھونا نہیں بنایا؟ سبحان اللہ. کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کا بچھونا؟ ہم جب کسی چیز کو کہیں فٹ کریں تو میخ لگاتے ہیں، میخ سے وہ پھٹا پھٹ ہو جاتا ہے، ٹوٹنے کا خطرہ. لیکن رب کہتا ہے الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کے کیل لگا دیے زمین میں. سبحان اللہ. پہاڑوں کے کیل لگا دیے. اب آپ بتائیں اگر یہ زمین ہے تبھی ہم اس پہ چلتے ہیں، یہ زمین ہے تبھی ہم اس پہ رہتے ہیں، یہ زمین ہے تبھی ہم مکان بناتے ہیں، یہ زمین ہے تبھی ہم دکان بناتے ہیں، یہ زمین ہے تبھی ہم کھیتی کرتے ہیں، یہ زمین ہے تبھی ہم کاروبار کرتے ہیں، یہ زمین ہے تبھی ہم مسجد بناتے ہیں، یہ زمین ہے تبھی ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں، یہ زمین ہے تبھی ہم مسجد نبوی کا وجود دیکھتے ہیں، یہ زمین ہے تبھی ہم ماں کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں، یہ زمین ہے جس پہ بیٹھ کے ہم اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں، یہ زمین ہے جس پہ ہم کھڑے ہو کے قیام کرتے ہیں، یہ زمین ہے جس پر ہم سجدہ کرتے ہیں، یہ زمین ہے جس پر ہم تشہد پڑھتے ہیں، یہ زمین ہے جس پر ہم سجدہ کرتے ہیں، یہ زمین ہے جس پر ہم سلام پڑھتے ہیں. اے میرے رب یہ کیسی تیری حکمت ہے؟ رب نے کہا ارے حکمت دیکھنا ہے تو سنو، جب بنانے والے نے اس زمین کو اتنا بڑا پاورفل بنایا تو وہ رب خود کس قدر طاقت والا ہوگا، وہ رب خود کس قدر شان والا ہوگا. آگے رب کہتا ہے والجبال اوتادا، ارے ہم نے اس زمین میں کیا کیا؟ پہاڑوں پہ کیل لگا دیے. اب زمین کی ہمت نہیں کہ ہلنا شروع کرے، اس لیے کہ اس میں جو طاقت بن گئی وہ کائے کی بنی ہے؟ پہاڑوں کی بنی ہے. سبحان اللہ. آگے اسی صورت میں دیکھیے ام کا پارا شروع کی صورت ہے، اس میں رب فرماتا ہے الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، ارے ہم نے تم میں سے جوڑ پیدا کیے. سبحان اللہ. اللہ کیا کہہ رہا؟ ہم نے تم میں سے جوڑ پیدا کیے. اب جوڑ کون سے ہیں؟ مرد الگ کوالٹی کا ہے، عورت بولو عورت الگ کوالٹی کی ہے. رب کہتا ہے ہم نے تم میں جوڑ بنا دیا. میاں بیوی کا جوڑ بن گیا. کب بنا؟ پیدا ہوتے ہی نہ، نکاح کے بعد بن گیا. اے میرے رب تو نے جوڑ بنایا. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ذرا اندازہ کریں، آپ بتائیں میرے بھی 2 پیر آپ کے بھی 2 پیر ہیں یا نہیں ہیں؟ بولو. میری بھی 2 ٹانگیں آپ کی بھی 2 ٹانگیں، میرے بھی 2 پنڈلیاں آپ کی بھی، میری بھی پنڈلی آپ کی بھی پنڈلی، میرا بھی سینہ آپ کا بھی سینہ، میرا بھی ہاتھ آپ کا بھی ہاتھ، میرا بھی بازو آپ کا بھی بازو، میری بھی انگلیاں آپ کی بھی انگلیاں، میری بھی زبان آپ کی بھی زبان، میری بھی تھوڑی آپ کی بھی تھوڑی، میری بھی ناک آپ کی بھی ناک. کوئی ہے جو یہاں بغیر ناک کے بیٹھا ہو، کوئی ہے جو یہاں بغیر آنکھ کے بیٹھا ہو. یعنی میری زبان آپ کی بھی زبان، میرے دانت آپ کے بھی دانت، میرے ہونٹ آپ کے بھی ہونٹ، میری ناک آپ کی بھی ناک، میری آنکھیں آپ کی بھی آنکھیں، میرا ماتھا آپ کا بھی ماتھا. میری آنکھ کے اوپر بہو پہ بال ہیں تو آپ کی آنکھوں کے اوپر بھی بال ہیں، میرے سر کے اوپر بال ہیں، آپ کے سر کے اوپر بال ہیں. جب ایک ہی فرما ہے انسان، اس کی بھی ناک، اس کی بھی ناک، اس کی بھی آنکھ، اس کی بھی آنکھ، اس کی بھی زبان، اس کی بھی زبان، اس کے بھی دانت، اس کے بھی دانت، اس کے بھی ہاتھ، اس کے بھی ہاتھ، اس کا بھی کاندھا، اس کا بھی کاندھا، اس کا بھی جسم، اس کا بھی جسم، اس کے بھی پیر، اس کے بھی پیر. لیکن آپ ایک آدمی کھڑا ہو جائے، وہاں سے لے کر مسجد کے باہر تک چلا جائے، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ذرا غور سے دیکھیں، ناک سب کی ہے، زبان سب کی ہے، ہونٹ سب کے ہیں، کان سب کے ہیں، آنکھ سب کی ہے، مگر شکل جدا گانا ہے. بولو ہے یا نہیں ہے؟ اس کو دیکھو وہ الگ شکل کا، اس سے ادھر دیکھو وہ الگ شکل کا، اس سے ادھر دیکھو وہ الگ شکل کا، اس سے ادھر دیکھو وہ الگ شکل کا. ارے یہ تو ہزاروں لوگوں کو چھوڑو، اگر پوری دنیا کے لوگوں کو لے لو تو اللہ نے بنانے میں تو بظاہر ایک فرما لگتا ہے، مگر حقیقت دیکھو تو سب کی شکلیں الگ نظر آتی ہیں. رب کہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، رب کے پیارے کہتے ہیں، اللہ کی کسی بنائی ہوئی چیز کے اوپر غور کر کے سوچنا 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے. بولو کتنے نفل پڑھنے سے؟ بولو کتنے نفل؟ بتاؤ رب کی تخلیق ایک شکل کے ہیں. بولو بھائی، خاموشی سے لگ رہا ہے سب ایک کوالٹی کے بیٹھے، الگ الگ شکل ہے یا نہیں ہے؟ اچھا جتنی چیزیں میں نے گنوائی یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں
ان میں کوئی ایسا ہے کہ اس کے پاس ایک بھی نہیں ہے؟ بولو جب ہے تو پھر میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کہیں ہوا میں تو نہیں گزر رہی ہے؟ اب بتاؤ اس رب کی تخلیق کیسی ہے؟ سبحان اللہ. اے میرے رب یہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں مگر سب کی شکلیں، بولو سب کی شکلیں. اور سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اور وضاحت، مرغی کے جب بچے پیدا ہوتے ہیں آپ نے دیکھا کیسے ہوتے ہیں؟ ایک ہی شکل، لیکن تھوڑا تھوڑا دن گزرے گا تو ان کا رنگ چینج ہو جائے گا. ہوتا ہے ایسا یا نہیں ہے؟ انسان کے یہاں بچہ پیدا ہوگا، بچہ پیدا ہوتے ہی سب ایک ہی شکل پہ. جیسا جیسا دن نکلتا جائے گا شکل، بولو شکل. اے میرے رب تیری حکمتوں کو کون ہے جو پہچان پائے؟ تو میرے رب کی رحمت دیکھو، سبحان اللہ. اب بات یہی ختم نہیں ہوئی، تھوڑا سا اور دھیان دیجیے. ہم بھی ہیں، عورت بھی ہے. بولو ہے یا نہیں ہے؟ ہم بھی ہیں، عورت بھی ہے. ہمارے پیر، عورت کے بھی. ایسا تو نہیں کہ وہ پیروں کے بغیر ہے. ہمارے گھٹنے، اس کے بھی گھٹنے. ہمارے ہاتھ، اس کے بھی ہاتھ. ہماری زبان، اس کی بھی. بلکہ فرق تو یہ ہے ہم سے زیادہ اس کی چلتی ہے. ہماری زبان، اس کی زبان. ہماری تھوڑی، اس کی تھوڑی. ہماری آنکھ، اس کی آنکھ. ہمارے کان، اس کے کان. یعنی ہمارا سر اور اس کا بھی سر. ہمارے سر پہ بال تو اس کے سر پہ بھی بال. آپ کہیں گے اس کے بال لمبے ہیں. جی ہاں لمبے تو ہیں، اگر آپ نہ کٹاؤ تو آپ کے بھی لمبے ہو جائیں گے. لیکن ذرا رب کی قدرت دیکھو. اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا، جب انسان بالغ ہوگا خود بہت مونچھیں آنے لگے گی، خود بہت داڑھی آنے لگے گی. مگر جب عورت بالغ ہو جائے گی، ایک مونچھ نہیں کوئی دکھا سکتا، ایک داڑھی کوئی نہیں دکھا سکتا. آخر کیوں نہیں دکھا سکتا؟ اللہ کہتا ہے ارے پیدا کرنے والا میں ہوں، میری تخلیق کو دیکھنا. پیدا میں نے اسے بھی کیا، پیدا میں نے تجھے بھی کیا. اور پیدا کرنے کے بعد رب کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ارے ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت پہ پیدا کیا ہے. بتاؤ جب رب نے ہمیں اچھی صورت پہ پیدا کیا تو ہمیں اس کی عبادت کرنا چاہیے نا؟ بولو بھائی زور سے بولو، کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جس شخص نے نماز نہیں پڑھی، کیا کیا؟ جس شخص نے نماز نہیں پڑھی، میدان قیامت میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ کائے کے بارے میں ہوگا. پتا ہے؟ بولو کائے کے بارے میں ہوگا. آج ہم عبدالسلام، عبدالقادر، عبد السلام، عبد الجبار، عبد القہار، عبد الواجد، عبد الماجد، مگر نمازوں کا پتہ نہیں. یہ ہمارے اوپر رب نے فرض کیا یا نہیں کیا؟ ایک بات بتا کے جاؤں گا، ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو گرمی لگے لیکن نوٹ کر کے جانا. ہم لوگ نیازیں دیتے ہیں، آپ بولو ابے دو یا نہ دو، اس وقت تو بول دو یار. دیتے ہیں، نیازیں دیتے ہیں، لیکن نیاز کس کی قبول ہوگی بتائیں گے آپ؟ سبحان اللہ. نیاز میں کتنا خرچہ ہوگا؟ آج کے دور میں آپ کچھ نہ کرو پھر بھی 50,000 نیاز دیتے، مطلب کراس ہو جائے گا. اس میں آپ 15,000 کا تو نارمل کوئی جانور لے لو حلال، جو اس پہ لگاؤ گے. اس کے بعد آج وہ تیل جو کسی وقت میں 50 روپے کلو تھا، آج 180 روپے کلو ہو گئے. ہر چیز کا اعتبار سے آپ دیکھ لو. یہ اتنی بڑی نیاز دی ہم نے کیوں؟ قبول ہونے کے لیے. لیکن آؤ میں اسلام سے پوچھتا ہوں، اے اسلام یہ نیاز ہماری کب قبول ہوگی؟ ہم نے اتنا پیسہ تیرے نام میں خرچ کیا، بتا کب قبول ہوگی؟ اسلام کہتا ہے اسی کی نیاز قبول ہوگی جس نے اللہ کے فرضوں کو پورا کیا. اللہ کے فرضوں کو، اللہ کا فرض کیا ہے؟ بولو نماز ہے یا نہیں ہے؟ اب میں اپنے گھر کا بڑا آدمی ہوں اور نیاز دے بھی میں ہی رہا ہوں. اب میں اگر نماز نہ پڑھوں نیاز دوں، جاؤ جس مرضی مفتی سے فتویٰ لے کے آؤ، سب یہی کہیں گے کہ نماز فرض تھے، یہ اللہ کا قرض تھا تجھ پر. ارے نیاز دیتا نہ دیتا یہ تو تیرا مستحب عمل تھا، اللہ قبول کرنے والا ہے. مگر رب نے جو تیرے اوپر فرض کیا وہ کیوں نہیں ادا کیا؟ پہلے تجھے وہ رب کا قرض ادا کرنا پڑے گا، اس کے بعد مستحب کی طرف جانا پڑے گا. بات سمجھ میں آئی یا نہیں ہے؟ اگر نیاز ہے تو ساتھ میں بولو، ساتھ میں نماز بھی ہے. آپ کہتے ہوں گے جناب اتنا ہم نے کھانا کھلایا تو نیاز کے ساتھ نماز. جی ہاں، اور میں آپ کو بتاؤں، آپ نیاز دو نہ دو، اگر آپ نماز پڑھ کے خالی اتنا کہہ دو نا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسن والی نیکیاں عطا فرما، آخرت میں بھی حسن والے. اور آپ نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ ارے نماز اللہ کی عبادت ہے، لیکن اس میں بھی کہتے ہو ربنا اغفر لی والدیا، اے اللہ میرے ماں میرے والدین کی بھی بخشش فرما دے. تو دیکھو نیاز تو نماز کے اندر ہے. اچھا یاد کے بعد پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟
اللہم ربنا اغفر لی ولیوالدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میرے والدین کی بھی بخشش فرما دے، تمام مومنین کی بھی بخشش فرما دے۔ اگر نیاز دو سبحان اللہ، نہ دو تب بھی سبحان اللہ، لیکن جو 5 وقتہ نمازی ہوگا بغیر خرچ کیے اس کی نیاز ادا ہو رہی ہے، بولو اس کی نیاز ادا ہو رہی ہے۔ رب کیا کہتا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا